اس ویڈیو میں ہم ایمپلیٹیوڈ یا اردو میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں طول و عرض، یا ایک اور اصطلاح جو اردو میں استعمال ہو سکتی ہے اس کے لیے وسعت، اس کی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم پیریڈ یا اردو میں جسے ہم کہیں گے وقت کی مدت، ان دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایمپلیٹیوڈ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پچھلی ویڈیو والی ہی مثال موجود ہے ایک اسپرنگ اور بلاک کی۔ یہاں بلاک ایک توازن کے مقام پر ہے، ہم اسے یہاں سے کھینچ لیں گے یا کھسکائیں گے تو یہ یہاں سے یہاں تک آ جائے گا۔ اب اس فاصلے کو ہم ایمپلیٹیوڈ یا طول و عرض یا وسعت کہیں گے، اور ایمپلیٹیوڈ سے یہاں مراد ہے کھسکاؤ کی زیادہ سے زیادہ مقدار یا میگنیٹیوڈ۔ تو جب ہم اس بلاک کو کھینچیں گے یا ہم اسے دبائیں گے تو اس میں جو کھسکاؤ پیدا ہوگا اس فاصلے کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی فرکشن یا رگڑ کی قوت نہیں ہے تو اس بلاک کا ایمپلیٹیوڈ اگر اس جانب 20 سینٹی میٹر یا جسے ہم کہہ لیں 0.2 میٹر کے برابر تھا، تو جب یہ اسپرنگ دب رہا ہوگا تب بھی اس میں ایمپلیٹیوڈ یا اس کے طول و عرض یا اس کی وسعت 0.2 میٹر کے برابر ہی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ہم وقت کی مدت یا انگریزی میں ٹائم پیریڈ کی، جسے ہم کیپٹل ٹی سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جو کہ ایک چکر پورا مکمل کرنے میں لگتا ہے۔ اسے اگر ذرا مزید ہم سمجھیں اس مثال کے ذریعے، اگر ہم اس خاکے میں دیکھیں جہاں ہم نے بلاک کو کھینچا تھا، جب ہم اسے چھوڑیں گے تو یہ یہاں پیچھے کی جانب جائے گا اور پھر یہ یہاں واپس آئے گا، پھر پیچھے کی جانب، پھر یہاں، اور یہ حرکت یہ بلاک دہراتا جائے گا، جسے ہم نے ارتعاش کا نام دیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اور اس کے ایک چکر میں جتنا وقت لگے گا ایک جگہ سے ہٹ کر اس جگہ واپس آنے تک، اسے ہم یہاں ٹائم پیریڈ یا وقت کی مدت کہتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم اس بلاک کا ابتدائی مقام کیا منتخب کرتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے اس نیچے والے خاکے میں اگر میں یہاں سے شروع کروں اور یہاں تک جاتا ہوں اور واپس اپنے ابتدائی مقام تک آ جاتا ہوں تو اسے ہم ایک چکر مان لیں گے۔ جس مقام سے بھی ہم شروع کر رہے ہیں، ازیوم کرنا، اپنی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا، اس کی پیمائش کرنا، اسی جگہ پر جب واپسی ہوگی تو اسے ہم شمار کریں گے کہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔